بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول معه. یہ فصل ہے مفعول معه کے بارے میں. وهو ما يذكر بعد الباب بمعنى مع لمصاحبته معمول الفعل. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول معه کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مفعول معه اس مفعول کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسی واو کے بعد آئے جو واو مع کے معنی میں ہو. اور مفعول معه کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مفعول معه لایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ فعل جس اسم میں عمل کر رہا ہے اس اسم کے اندر اس حکم کے اندر واو کے بعد والا لفظ بھی شامل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جا البردو، سردی آئی. اب جا فعل ہے جو کہ عمل کر رہا ہے البردو کے اندر، اور البردو اس کا معمول ہے، مطلب اس کا فاعل بن رہا ہے. تو آنے کی نسبت جس طرح البردو کی طرف ہے وہی آنے کی نسبت الجبات کی طرف بھی ہے کہ سردی آئی جیکٹ وغیرہ یا جو بھی کوٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، سردی آئی ہے تو جیکٹ بھی ساتھ لے کر آئیے. وجئت انا وزیدن، میں آیا زید کے ساتھ. یعنی آنے کی جو نسبت ہے آپ دونوں کی طرف کر رہے ہیں. ای مع الجباتی و مع زیدن، یہ بتا دیے کہ یہاں پر وہ مع کے معنی میں ہے. جا البرد والجبات کا معنی ہے جا البرد مع الجباتی. اور جئت انا و زیدن کا معنی ہے جئت مع زیدن. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع نحو جئت أنا وزيدا وزيد. وإن لم يجوز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول معه کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول معه کے اوپر آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن زبر کب پڑھیں گے، زیر کب پڑھیں گے اور دونوں کب پڑھیں گے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفعول معه کا فعل، یعنی وہ فعل جو عمل کر رہا ہے وہ لفظوں میں موجود ہے یا لفظوں میں موجود نہیں ہے. اگر فعل لفظوں میں موجود ہو تو پھر اگلی چیز دیکھنی ہے، وہ یہ کہ آیا عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں ہے. اگر تو فعل لفظوں میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو تو آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں. نصب تو اس لیے پڑھیں گے کہ وہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور رفع اس لیے پڑھیں گے کہ اس کا عطف ہو رہا ہوگا ما قبل پر. تو جو ما قبل کا اعراب ہوگا وہی ما بعد کا بھی ہوگا، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. جیسے جئت انا و زیدن، اب اس کو آپ جئت انا و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، زید کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ بن رہا ہے مفعول معه، اور مفعول معه مفاعل جتنے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں تو ہم اس کو نصب دے دیں گے. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس کا عطف ما قبل جئتو کی تابش تو پر ہو رہا ہے اور یہ عطف ہے بھی جائز. یہ عطف جائز کیوں ہے اس کا ضابطہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرتے ہیں کسی بھی اسم ظاہر کا، تو اسم ظاہر کے عطف کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لے کر آئیں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، جو کہ یہاں پر موجود ہے. تاپشتو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ اس کی تاکید ہے. تو لہٰذا یہاں پر زید کا عطف جئتو کی تاپشتو پر جائز ہے. جب عطف جائز ہے تو جئتو کی تاپشتو یہ جو تا ہے یہ فاعل بن رہی ہے، تو زید بھی کیا بنے گا، فاعل بنے گا، اور فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع. اور اگر عطف جائز نہ ہو تو صاف ذرا پھر نصب ہی پڑھنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ جب عطف جائز نہیں ہوگا تو مفعول کا اصل اعراب ہی پڑھا جائے گا. جیسے اس کی مثال دی ہے جئت وزیدن. اب یہاں زید کے اوپر آپ نے زبر ہی پڑھنی ہے، رفع آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ زید مفعول معه ہے. جب زید مفعول معه ہے تو مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے، نصب، کیونکہ ہم اس کو نصب دیں گے. عطف یہاں جائز نہیں ہے. عطف کیوں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زید اس میں ظاہر ہے. اب آپ اس کا عطف کرنا چاہتے ہیں جئتو کی تابش تو پر، اور وہ ضمیر مرفوع متصل ہے. ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے شرط ہے، تو شرط یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی آپ تاکید لے کر آئے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ نَحْوُ مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ. وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ مَالُكَ وَزَيْدًا وَمَا شَانُكَ وَعَمْرًا.
لأن المعنى ما تصنع. यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह मफूल माहू के एराब की दूसरी सूरत बयान फरमाते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि जब फेल लफ्जों में मौजूद ना हो, बल्कि फेल मानन मौजूद हो, लफ्जों में मौजूद नहीं होता फेल। जब फेल लफ्जों में मौजूद नहीं होगा, माने के एतबार से मौजूद होगा, तो भी दो सूरतें होंगी, या तो अतफ जायज होगा या फिर अतफ जायज नहीं होगा। अगर अतफ जायज हो तो फिर अतफ वाला एराब ही पढ़ेंगे। क्यों मफूल माहू वाला एराब नहीं पढ़ेंगे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पर फेल लफ्जों में मौजूद नहीं है। जब फेल लफ्जों में मौजूद नहीं है तो मानन फेल के मौजूद होने की वजह से वो अमल नहीं करेगा। क्योंकि फेल लफ्जों में मौजूद हो तो अमल करता है, फेल अगर लफ्जों में मौजूद ना हो तो फिर वो अमल नहीं करता। जब वो अमल ही नहीं करेगा तो उसके लिए मफूल माहू माने के एतबार से तो बनेगा, लेकिन लफ्जों के एतबार से नहीं बनेगा। जैसे मा ली जैदिन व अमरिन, मा ली जैदिन व अमरिन। अब यहाँ पर देखिए अमर का अतफ हो रहा है जैद पर, और यह अतफ बिल्कुल जायज है। क्यों जायज है? इसलिए कि इसमें जाहिर का अतफ इसमें जाहिर पर हो रहा है, और माने के अंदर भी कोई खराबी लाजिम नहीं आ रही। तो लिहाजा अमरिन के नीचे हम जेर ही पढ़ेंगे, अतफ वाला एराब पढ़ेंगे, मफूल माहू वाला एराब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लफ्जों में फेल मौजूद ही नहीं है। और अगर अतफ जायज ना हो तो फिर नसब ही देना पड़ेगा, क्योंकि अतफ वाला एराब जब अतफ जायज नहीं होगा, अतफ वाला एराब भी नहीं आएगा। जब अतफ वाला एराब नहीं आएगा तो हम फेल के फिर माने को तस्लीम कर लेंगे, और माने के एतबार से हम उसको वहां अमल दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी बन गई है। वैसे तो असल यही है कि फेल जब माने के एतबार से मौजूद हो तो वो लफ्जों में अमल नहीं करता, लेकिन यहाँ मजबूरी है, और वो मजबूरी क्या है कि फेल लफ्जों में मौजूद नहीं है, अतफ भी जायज नहीं है, तो साफ दे रहे कोई एराब तो इसको देना है। तो इसलिए हम फेल के माने का क्या कर लेते हैं, एतबार कर लेते हैं। जैसे मालूका व जईदन। अब यहाँ पर देखें जैद का अतफ हो रहा है काफ जबर का पर। जैद का अतफ किस पर हो रहा है? काफ जबर का पर। अब ये काफ जबर का, ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है, और जमीर मजरूर मुत्तसिल पर अतफ के लिए एक शर्त है, और वो शर्त भी आप पढ़ चुके हैं। वो शर्त क्या है कि अगर आप इसमें जाहिर का अतफ करें जमीर मजरूर मुत्तसिल पर, तो जमीर मजरूर मुत्तसिल से पहले जो हरफ जार होगा, आप उस हरफ जार को इसमें जाहिर से पहले भी लाते हैं, जबकि यहाँ पर जैद के शुरू में कोई हरफ जार मौजूद नहीं है। जब हरफ जार मौजूद नहीं है तो अतफ भी जायज नहीं होगा। जब अतफ जायज नहीं होगा तो माँ इस्तिफहामिया है। माँ क्या है? इस्तिफहामिया। जब माँ इस्तिफहामिया है तो इस्तिफहाम वाले माने का एतबार करते हुए हम इसको मफऊल माहू बनाएंगे, और एराब भी मफऊल माहू करेंगे। वमा शानु का व अमरन, यहाँ पर भी अतफ जायज नहीं है, इसलिए कि शानु मुजाफ है और काफ जमीर मुजाफुन इलैह है, और मुजाफुन इलैह जो जमीर बनती है वो कौन सी होती है? जमीर मजरूर मुत्तसिल। तो अमरन का अतफ शानु की काफ पर जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ वो शर्त नहीं पाई जा रही अतफ के जवाज की। और वो शर्त क्या है कि इसमें जाहिर का जब भी आप अतफ करते हैं ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर, तो उस अतफ के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप वही लफज, चाहे वो मुजाफ हो चाहे वो हरफ जार हो, वो लेकर आए इसमें जाहिर से पहले। यहाँ पर इसमें जाहिर अमरन है, और उससे पहले हमें शान का लफज नजर नहीं आ रहा। जब अतफ जायज नहीं है तो हम इसको एराब देंगे मफऊल माहू वाला। जी अब समझ में आ गया? आगे है लअन अलमाना मा तस्ना, इसकी वजाहत करें कि जी यहाँ पे क्या फेल महजूफ है क्या। जी। लिअन्नल माना मा तस्ना, अब ये तो इसका मा का माना बयान कर रहे हैं ना, कि मा इस्तिफहाम के लिए, कि आपने जैद के साथ हम्म क्या किया, आपने जैद के साथ क्या किया। तो जी माली जईदन व अमरिन के अंदर जो फेल है वो क्या है फेल? इसकी तकदीरी मतलब इबारत क्या होगी? मा तस्ना जी जईदुन व अमरुन, इसकी तकदीरी इबारत क्या होगी? मा तस्ना जईदुन व अमरुन। नहीं, मा तस्ना ये खुद तकदीरी इबारत है ना, मा तस्ना तकदीरी इबारत है, असल इबारत तो ये है मालिका व सर ये जैदन। नहीं माल ये समझ। मालूका मैं पढ़ रहा था, मालिका व जैदन। आपने जैद के साथ क्या किया, जैद के साथ आपका क्या मसला है?
یہ جو عبارت دی ہوئی ہے نا ما تصنع، یہ تو اصل عبارت نہیں ہے نا، یہ تو اس کی تقدیری بات نکالی ہے انہوں نے. ہاں اگر یوں پڑھنا چاہتے تو پھر عبارت یوں بنے گی کہ ما تصنع مع زید، آپ نے زید کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک، استاد جی مالی زید و عمل کے اندر جو فعل معنی میں وہ فعل کیا ہے؟ یہی ہے نا. یہ والا کہہ رہے ہیں ما نا. تسنا ہے. نہیں پھر ما تصنع نہیں آئے، مالی زید. پھر ما تصنع نہیں آئے گا، پھر آئے گا ما یصنع زید مع عمر، زید نے عمر کے ساتھ کیا کیا. ما یصنع زید. زید ماضی نہیں لائیں گے، ما صنع. ماضی لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما صنع زید مع عمر، زید نے عمر کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. وہ فیل تو دیکھیں کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ترجمہ کون سا چاہیے، ماضی والا چاہیے، مستقبل والا چاہیے، امر ٹھیک ہے، والا چاہیے، وہ تو آپ اس میں اس لحاظ سے لے کر آئیں گے نا. یہ تو خلاصہ بطور یہ ہے عطف جائز ہونے کا خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر متصل پر اگر اس کی اگر ہم عطف کرنا چاہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم ضمیر منفصل لائیں گے، اگر وہ نہیں لائیں گے تو عطف کرنا جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں ہو. اور اگر ضمیر مجرور پھر ہم اس متصل پر عطف کریں گے تو اس کا کے لیے اعراب پڑھیں گے، جی، اور ضمیر مجرور اور اگر متصل ضمیر مجرور ہے تو اس کے تکرار کے ساتھ لائیں گے، اسی کو حرف جر کو یا مضاف کو. یا مضاف. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. آخری سوال، اوکے. وفیہ الخفض اکثر، اس کے بعد والا فصل التمیز میں. یہ آگے آئے گا نا. جی جی، التمیز، وفیہ الخفض اکثر. یہ تو آسان سا ہے، مشکل نہیں ہے. یہ نا حاذا میں خاتم کسرہ حدید، زیادہ ہے، حدیدن ہے نا. حدیدن ہے نا. حاذا خاتم حدیدن، جی حاذا سوار جی. ذهبا، کہ یہ انگوٹھی جی لوہے کی ہے اور یہ کنگن جو ہے سونے کے. اس میں وہ کہہ یہ رہے ہیں ہوں کہ ممیز تمیز میں جب مقدار کے علاوہ ممیز تمیز آئے تو وہاں پر کسرہ زیادہ پڑا جاتا ہے اور ترکیب پھر مضاف مضاف الیہ والی کی جاتی ہے. یعنی اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، خاتم حدیدن پڑھ سکتے ہیں. بس اس میں تھوڑا سا فرق آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ حدیدن پر نصب دیں گے نا پھر خاتم میم کے اوپر تنوین پڑھنی ہے، حاذا خاتم خاتم ہوا. حدیدن وسواء جی، ذهبا. اور جب آپ اس کو مضاف لیکن مضاف الیہ معنی میں بنائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا، جی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. کوئی فرق نہیں پڑے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں. اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر تمیز بنے گی یا نہیں، یا سیدھا ایسے ہی اس کی خبر بن جائے گی. نہیں پھر تو خبر بنا لیں. ہذا آپ کی کا اس اشارہ مبتدا مضاف خبر مضاف الیہ مل کر خبر. خبر بنا دیں گے. جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، ہمارا تکرار ہو گیا تھا. نہیں تو مستثنا والی. جی، تو اس میں پھر ممیز کیا ہوا؟ ممیز تو ختم ہو گیا اس میں. ہاں تو ختم ہو وہ گیا نا. یہی بتا رہے ہیں نا، کر دیں گے تو پھر مبتدا خبر بن جائے گا. ہذا مبتدا بن جائے گا، خاتم حدید مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ہوں، صحیح ہے. صہیب اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ممیز تمیز ہی بنائیں. آپ ممیز تمیز نہیں ٹھیک ہے سر. بنانا چاہتے تو آپ اس کو ختم کر دیں، خاتم کی تنوین ختم کریں اور حدید ان کے آخر میں مضاف الیہ بنا کر زیر لے آئیں بس. صحیح ہے سر. جی ابھی جو ترکیب ہے حاضہ خاتم الحدیدن، اس میں حاضہ مبتدا ہے، خاتم ممیز اور حدیدن تمیز ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک اچھا ہو. جی، آگے. کہاں سے آگے؟ فصل تاسع، خبر کان و اخواتہ. آگے کے بعد، جی مستثنا کے بعد. اچھا آپ کو میں پیپر کا پیٹرن سمجھا دوں کہ پیپر میں نے اس دفعہ کیسے بنایا ہے تاکہ آپ اسی طرح ہی تیاری کریں. یہ ٹھیک ہے. پہلے جی آپ سر کو جی. سمجھا دوں. ایک تو جو چیزیں زبانی یاد کرنے کی ہے نا وہ آپ کو زبانی ہی لکھنی پڑیں گی. مثلا سوال آ سکتا ہے کہ جی مستثنا کی کتنی قسمیں، ہر ایک کی تعریف کریں. اب وہ صاف ذرا آپ کو یاد جی کرنا پڑے گا کہ مستثنا کی دو قسمیں، مستثنا متصل ہے، مستثنا منقطع ہے، ہر ایک کی تعریف، اور تعریف کے ساتھ مثال ضرور لکھنی ہے.
چاہے سوال میں پوچھا گیا ہو چاہے سوال میں نہ پوچھا گیا، مثال ضرور ہی دینی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سر۔ اسی طرح جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یار آپ یہ بتاؤ مفعول بھی کے فعل کو کتنے مقامات پر حذف کیا جاتا ہے؟ وجوباً کتنے مقامات ہیں، جوازاً کتنے مقامات ہیں، قیاسی کتنے ہیں، سماعی کتنے ہیں؟ وہ سارے مقامات آپ کو الگ الگ اچھے کر کے خوبصورت کر کے سمجھ جانے والے لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، یہ تعریفیں لکھنے میں ہمیں کتاب کے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اس کا ترجمہ، یا اپنی طرف سے کچھ اوپر نیچے جو الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اوپر نیچے ہو جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تعریف ٹھیک ہو، مفہوم وہی ہو، تعریف، مفہوم وہی ہو۔ ہاں تعریف وہی ہو، یہ نہ ہو تعریف آپ کر رہے ہو فاعل کی اور آپ کہیں ہم نے اپنے وہ الفاظ میں لکھی ہے تعریف ہو رہی ہو مفعول کی۔ نہیں نہیں، اچھا اچھا، اور کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں تو پیٹرن سوال کا یہ ہوگا کہ مثلا عبارت آئے گی، اس میں اعراب لگانا ہوگا، جی ترجمہ کرنا ہوگا، آگے یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ تشریح کریں، اور تشریح آپ ایسی پھر کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ نہیں لکھا ہوگا۔ آگے آپ کو ہو سکتا ہے اسی عبارت سے ہی سوال بن جائے کہ مثلا مفعول معہو، جیسے آپ نے پڑھا کیا نام ہے اس کا، مفعول فی، اس کی اقسام لکھیں، یا اسی طرح ہوں آ سکتا ہے مرفوعات منصوبات کتنے ہیں، ہر ایک کی مثال تعریف کریں اور مثال دیں۔ تو اس طرح کا سوال آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سوال میں یہی کہا جائے کہ عبارت کا اعراب لگائیں، ترجمہ کریں اور تشریح کریں۔ تشریح اگر لکھی نہ ہو، یعنی سوال میں طلب نہ ہو تو نہ کریں نا اس کو۔ نہیں کرنی نہیں ہے، سوال میں باقاعدہ لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں، ٹھیک۔ اور اس میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی کہ آپ چیزوں کو زبانی ایک دوسرے کو سنائیں، مطلب ہر ایک کی تعریف کریں، اقسام بتائیں۔ جیسے ابھی یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے خبر کانا و خواتیہ، اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہوں کہ افعال ناقصہ ٹوٹل کتنے ہیں، حروف تعداد مشبہ بالفعل۔ ہاں تو یہ سارے آپ نے ایسے بتانے سے حروف مشبہ بالفعل آ سکتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، ٹھیک تو اس کا ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا ہے، صحیح؟ مطلب ٹھیک ہے زیادہ سوال انشاءاللہ۔ زبانی ہی پوچھے جائیں جی گے آپ سے، اور وفاق میں بھی ایسے ہی حل پوچھا جاتا ہے، وفاق میں ہدایت النحو کا پیپر ایسے ہی بنتا ہے، وہ زبانی چیزیں آپ سے ہوں، زیادہ پوچھتے ہیں۔ حل میں مزید۔ فصل خبر کانا و اخواتیہ، یہ فصل ہے کانا اور اخوات کانا کی خبر کے بارے میں۔ کانا اور اخوات کانا سے مرادیں افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کتنے ہیں وہ پیچھے مرفوعات کے اندر مکمل لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ هو المسند بعد دخولیہ، نحو کان زید قائما، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کانا اور اخوات کانا کی خبر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سی تعریف ہے کہ کانا اور اخوات کانا کی خبر وہ اسم ہوتا ہے جو کانا اور اخوات کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند بن جائے۔ هو المسند بعد دخولیہ، وہ مسند جو کانا اور اخوات کانا کے داخل ہونے کے بعد بنے، نحو جیسے کان زید قائما۔ اب مسند سے نہیں پریشان ہونا کہ مسند پتہ نہیں کیا چیز، یہ نئی بلا ہمارے سامنے، یہ مسند کہتے ہیں حکم کو، مسند کس کو کہتے ہیں، حکم کو، اور مسند الیہ کہتے ہیں جس پر حکم لگ رہا ہو۔ جیسے اس میں دیکھیں کان زید قائما، زید کھڑا ہوا تھا، اب آپ نے زید کے اوپر حکم لگایا کھڑے ہونے کا، تو قائما حکم ہے جو آپ نے کس پر لگا دیا، زید پر لگا دیا، اور کس کے ذریعے سے لگایا، کانا کے ذریعے سے لگایا، تو قائمن یہ کانا کی خبر ہے جو کہ مسند بنی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ وحکمہ کحکم خبر المبتدأ الا ان يجوز تقدیمه على اسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو كان القائم زید، كان القائم زید۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کانا اور اخوات کانا کی خبر کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ کانا اور اخوات کانا کی خبر کا بالکل وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا ہے۔ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اعراب کے اعتبار سے کانا اور اخوات کانا کی خبر منصوب ہوگی، باقی احکامات اس کے وہی ہیں۔ مثلا جیسے مبتدا کی خبر کو آپ کبھی معرفہ لے کر آ جاتے ہیں، کبھی نکرہ لے کر آ جاتے ہیں،
اسی طرح مبتدا کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مفرد ہے تو خبر بھی مفرد آتی ہے، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ آتی ہے، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع آتی ہے۔ اسی طرح مبتدا اگر مفرد ہے اور خبر اس کی جملہ آ رہی ہے تو جملے کے اندر آپ کوئی ضمیر لے کر آتے ہیں، کوئی عائد لے کر آتے ہیں۔ تو ان تمام احکامات کے اندر مبتدا کی خبر اور کان اور اخوات کانا کی خبر میں کوئی فرق نہیں ہے، الا انہ ایک سے یہ زیادہ خبریں بھی ہاں زیادہ خبریں بھی آ سکتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اکثر ہم پڑھتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، حقیقی لفظ اللہ پیچھے اسم ایک ہے، اس کی خبریں آگے دو آ رہی ہیں۔ بہرحال الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ کانا اور اخوات کانا کی خبر کو کانا اور اخوات کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، باوجود اس کے کہ خبر معرفہ ہو، باوجود اس کے کہ خبر کیا ہو، معرفہ، بخلاف مبتدا کی خبر کے، کہ مبتدا کی خبر جب معرفہ ہو تو پھر آپ اس کو پہلے نہیں لا سکتے، پھر آپ اس کو بعد میں ہی لائیں گے تاکہ التباس لازم نہ آئے۔ لیکن کانا اور اخوات کانا کی خبر کو آپ چاہے وہ معرفہ ہو اسم سے پہلے بھی لا سکتے ہیں۔ کان القائمہ زید، یہ جیسے اس کی مثال ہے، اب اصل میں تھا کان زید القائمہ، لیکن آپ نے کیا کیا کہ زید کو بعد میں لے کر آئے جو کہ کانا کا اسم ہے، اور القائم کو آپ پہلے لے کر آ گئے، تو یہ جائز ہے بالکل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مبتدا خبر ہوتے اور یوں ہوتا زید القائم، تو پھر زید کو پہلے اور القائم کو بعد میں لانا ضروری ہے۔ وحکمہ، کانا اور اخوات کانا کی خبر کا حکم تو حکم خبر المبتدائی، مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، الا انہ یجوز تقدیمہ، اگر یہ کہ جائز ہے کان اور اخوات کانا کی خبر کو پہلے لانا علی اسمائیہ، کان اور اخوات کانا کے اسم سے، مع کونہ معرفۃ، معرفہ ہونے کے باوجود، بخلاف خبر المبتدا، بخلاف مبتدا کی خبر کے، نحو جیسے کان القائمہ زید۔ فصل الاسم ان و اخواتیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی ایک اور قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ان اور اخوات ان کا اسم هو المسند الیہ بعد دخولیہ، بالکل آسان سی تعریف ہے کہ ان اور اخوات ان سے مراد کیا ہے، ان کا ان، لیتا، لاکن اور لعل، یعنی حروف مشبہ بالفعل، یہ چھ ہیں، ان، ان، کا ان، لیتا، لاکن اور لعل، یہ چھ حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں یہ۔ اب ان اور اخوات ان کا اسم کیا ہوتا ہے کہ جو مسند الیہ بنتا ہے ان اور اخوات ان کے داخل ہونے کے بعد۔ اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسند الیہ کہتے ہیں جس پر کوئی حکم لگ رہا ہو، یعنی محکوم علیہ، نحو جیسے ان زیدا قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اب اس مثال میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدن ان کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے، اور یہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنا ہے، کیونکہ ان کے داخل ہونے کے بعد تاکید کے ساتھ قائم کا حکم زید پر لگا ہے۔ فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس، اگلی فصل ہے منصوبات کی، یہ کون سی قسم چل رہی ہے بتائیں؟ 11ویں 11ویں۔ 10ویں قسم، 11ویں 10ویں پڑھ لی نا؟ جی 10ویں تو انا ہے نا، جی انا و خواتین، بھائی، یہ 11ویں ہے۔ جی فیصلہ ہو گیا، 10ویں 11ویں؟ جی استاد جی 11ویں ہے۔ 11ویں ٹھیک ہو گیا، 11ویں ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی 11ویں قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے المنصوب باللتی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کا منصوب، لائے نفی جنس کا منصوب۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، یلیها نکرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار، او مشابها لها لا 20 درہما في الكيس۔
یہاں سے سب سے پہلے تو اس کی تعریف بیان کی ہے، بالکل آسان سی تعریف ہے جو اوپر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ لائے نفی جنس کا منصوب وہ ہوتا ہے جو لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنتا ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم وہ ہوتا ہے، لائے نفی جنس کا منصوب وہ اسم ہوتا ہے کہ جو لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ۔ مسند الیہ بنتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے، چاہے وہ حکم نفی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، لائے نفی جنس کا منصوب وہ ہوتا ہے جو مسند الیہ بنے بعد دخولها، لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد۔ یلیها نکرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار او مشابها لها لا 20 درہما في الكيس۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لائے نفی جنس کے منصوب کی صورتیں بیان فرماتے ہیں کہ لائے نفی جنس کے منصوب کی دو صورتیں ہیں۔ لائے نفی جنس کے منصوب کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ نمبر ایک، لائے نفی جنس کا منصوب نکرہ مضاف ہو۔ نمبر دو، لائے نفی جنس کا منصوب مشابہ بالمضاف ہو۔ نکرہ مضاف ہو، اس کی مثال جیسے لا غلام رجل فی الدار، اس میں لا غلام لائے نفی جنس ہے اور غلام اس کا منصوب ہے جو کہ مضاف ہے رجل کی طرف، اور غلام نکرہ ہے، نکرہ مضاف ہو رہا ہے رجل کی طرف، تو یہ اس کا منصوب ہے۔ مشابہ بالمضاف کا کیا مطلب ہے؟ پہلے مطلب کو سمجھ لیں پھر اس کی مثال پڑھ لیتے ہیں۔ مشابہ بالمضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ مل کر ایک معنی مکمل کرتے ہیں، تو ایسے ہی مشابہ بالمضاف ایسے دو اسم ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ممیز تمییز کے طور پر مل کر ایک معنی کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے لا 20 درہما فی الکیس، 20 درہم جیب میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر 20 یہ مضاف نہیں ہے لیکن مشابہ بالمضاف ہے، کیونکہ 20 گنتی ہے، اور گنتی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جس کو آپ گن رہے ہیں وہ، اگر گنتی آپ اکیلے ہی گنتی کرتے جائیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس چیز کو گن رہے ہیں۔ آپ کہتے جائیں 1 2 3 4 5 6 7 8، بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کس کو گن رہے ہیں؟ گنتی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ایک کیا چیز بتا رہے ہیں، دو کیا چیز بتا رہے ہیں، تین کیا بتا رہے ہیں، اس کا کچھ بھی سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر جب آپ کہتے ہیں لا 20، 20 نہیں ہے جیب میں، 20 جیب میں کیا نہیں ہے؟ انڈے نہیں ہے، اخروٹ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، لا 20 درہما فی الکیس، کہ یہاں درہموں سے متعلق بات چل رہی ہے کہ 20 درہم میری جیب میں نہیں ہے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ مشابہ بالمضاف کہ جو اسم آپس میں ممیز تمیز بنتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہ بالمضاف۔ یہ مشابہ بالمضاف جو شبہ مضاف ہم نے پڑھا وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، جیسے طالعا جبلا، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ تو ممیز تمیز بنتا ہے نا۔ مطلب آپ یوں سمجھ رہے ہیں نا کہ مشابہ بالمضاف ہر وہ دو اسم ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک اسم کو ہم ذکر کریں دوسرے کو ذکر نہ کریں تو معنی مکمل نہ ہو، ٹھیک۔ وہ مشابہ بالمضاف ہے۔ جیسے یہاں پر ممیز تمیز ہے کہ ممیز کو آپ ذکر کرتے ہیں، تمیز کو ذکر نہیں کرتے تو معنی مکمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً تُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ نَحْوُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا وَيَجِبُ تَكْرَارُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لائے نفی جنس کے اسم کے اعراب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، اس لیے مصنف نے دیکھے اوپر عنوان یہ نہیں باندھا کہ لائے نفی جنس کا اسم فصل، آپ مصنف نے کیا کہا؟ المنصوب باللتی لنفی الجنس، جیسے اوپر کہا تھا نا اسم انا، اسم باللتی لنفی الجنس نہیں کہا کہ لائے نفی جنس کا اسم کی فصل ہے، نہیں، بلکہ فرمایا المنصوب باللتی لنفی الجنس، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، تو جن صورتوں میں منصوب ہوتا ہے فصل میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آگے چل کر اس کے اور اقسام بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لائے نفی جنس کا اسم
اس کے اعراب کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو۔ اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہوگا تو وہ مبنی بر فتح ہوگا، منصوب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ مبنی بر فتح ہوگا۔ جیسے لا رجل فی الداری، اب اس میں دیکھیں لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہے، نہ تو مضاف ہے نہ مشابہ بالمضاف ہے۔ اگر مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ مبنی پر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الداری۔ یہ دوسری صورت ہو گئی لا نفی جنس کے اسم کے اعراب کی۔ نمبر 3، لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو، لیکن لا نفی جنس اور اس اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر وہ مرفوع ہوگا، اور لا کو بھی آپ تکرار کے ساتھ لائیں گے دوسرے اسم کے ساتھ، لا کو بھی آپ تکرار کے ساتھ لائیں گے دوسرے اسم کے ساتھ۔ اس کی آگے مثال دیکھیں، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ پہلی مثال ہے کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے، اور دوسری مثال ہے کہ لا نفی جنس کا اسم ہے تو نکرہ لیکن لا اور اس اسم کے درمیان فاصلہ آ رہا ہے فیہا کا، تو یہاں پر پھر آپ لا نفی جنس کو ایک اسم کے ساتھ نہیں لائیں گے، بلکہ لا نفی جنس کو آپ دو اسموں کے ساتھ لائیں گے، دونوں اسموں کے ساتھ لا کا تکرار ہوگا۔ لا زید فی الدار ولا عمر لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں کا اعراب بیان فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی جو مثالیں ہیں اس میں آپ 5 طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں کو آپ مفتوح پڑھیں، دونوں کو مرفوع پڑھ دیں، پہلے کو مفتوح دوسرے کو منصوب پڑھ دیں، اور پہلے کو مفتوح دوسرے کو آپ مرفوع پڑھ دیں، پہلے کو مرفوع اور دوسرے کو آپ مفتوح پڑھ دیں۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے دونوں کو فتح دے دیا، دونوں کو رفع دے دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے کو فتح دے دے دوسرے کو نصب دے دے۔ یا پھر آپ پہلے کو فتح دے دیں دوسرے کو رفع دے دیں، لا حول ولا قوت، پہلے کو رفع دے دے دوسرے کو فتح دے دیں، لا حول ولا قوت۔ تو لا حول ولا قوت والی جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں ان تمام مثالوں کے اندر آپ اس طرح 5 طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ 5 طرح سے ہم کیوں پڑھتے ہیں وہ آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، وہ ایک دفعہ بیان ہو چکی ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں۔ فصل خبر ما ولل مشبہتین بلیسا۔ ایک ہی بات رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وقد يحذف اسم لا لقرینۃ لحو لا علیک ای لا بأس علیک۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا نفی جنس کے اسم کو حذف کرنے کی ایک صورت بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ دلیل نشانی آپ کے پاس موجود ہو تو آپ لا نفی جنس کے اسم کو حذف بھی کر سکتے ہیں، جیسے لا علیک۔ اب یہاں پر اسم محذوف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لا نفی جنس کبھی بھی حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ لا کے بعد کوئی اسم ہے ہی نہیں تو پھر آگے علا ہی بچتا ہے، علا حرف ہے، جبکہ لا نفی جنس حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ نشانی دلیل اور علامت ہے کہ یہاں لا کے بعد کوئی اسم موجود ہے جس کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ فصل خبر اچھا، ما، یہ ما قبل جی بولیے۔ جس میں تکرار کے ساتھ آئے تھے تو اس کو یہ ہم معطوف والے بنائیں گے، معطوف والے بنائیں گے۔ لا زید فی الدار ولا عمر میں لا زید پر عطف ہوگا ولا عمر کا۔ جی ٹھیک ہے، دونوں مثالوں میں عطف ہوگا۔ آگے چلوں۔ جی جی خبر جی ما جی ولل مشبہتین بلیسا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 12ویں فصل کو بیان فرماتے ہیں، اور 12ویں فصل کے اندر منصوبات کی
12ویں قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے ما اور لا مشبہتان بلیسا کی خبر، هو المسند بعد دخولیہ۔ ما ولل مشبہتین بلیسا کی خبر وہ اسم ہے جو مسند بنتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، نحو جیسے ما زید قائما اور لا رجل حاضرا۔ وإن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زيد إلا قائم، أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد، أو زيدت إن بعد ما نحو ما إن زيد قائم بطل العمل۔ یہ سوال پچھلے پیپروں میں بھی آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ جی یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ما کے عمل کے باطل ہونے کی صورت بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 صورتیں بن رہی ہیں نا، خبر کے بعد اللہ آ جائے، خبر اللہ کے بعد آ جائے، خبر کے بعد اللہ نہ آئے، خبر اللہ کے بعد آ جائے تو ما اس میں کوئی عمل نہیں کرے گا، پھر خبر جو ہے آپ اس کے اصل اعراب کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی مرفوع۔ جیسے ما زید الا قائم، اب یہاں قائم اللہ کے بعد ہے جو کہ خبر ہے ما کی، تو یہاں خبر کا اپنا اعراب آ جائے گا اور وہ کیا ہے؟ مرفوع۔ یا پھر خبر اسم سے پہلے آ جائے، جیسے ما قائم زید، اصل میں تھا ما زید قائما، آپ قائما کو پہلے لے کر آئے زید سے، تو اس کا اعراب خبر والا اصل اعراب آئے گا، یعنی رفع ما کا عمل باطل ہو جائے گا۔ یا پھر ان کا آپ اضافہ کر دیں ما کے بعد، جیسے ما ان زید قائم، یہ 3 صورتیں ہیں، باطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا۔ کما رأیت فی الامثلۃ، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا۔ وہذا لغت اہل الحجاز، اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے، یعنی اہل حجاز ما کو عمل دیتے ہیں۔ اما بنو تمیم فلا یعملونہما اصلا، وہ ان دونوں کو عمل ہی نہیں دیتے، بنو تمیم جو ہے وہ ان دونوں کو عمل نہیں دیتے، نہ وہ ما کو عمل دیتے نہ لا کو عمل دیتے۔ فقول الشاعر عن لسان بنی تمیم، جیسا کہ شاعر نے بنو تمیم کی لغت میں یہ شعر کہا ہے، وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ۔ اب یہاں پر ہمارا محل استشہاد جو ہے نا وہ حراموں کا لفظ ہے، ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ کیا ہے؟ حراموں کا لفظ ہے۔ اب یہ حراموں کا لفظ ما کی خبر بن رہا ہے، اگر ما مشبہتینی، ما اور لا مشبہتینی بلیسا یہ عمل کرتے تو پھر یہ حرامن ہوتا، جبکہ یہ حرامو ہے۔ حرامو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس شعر کا جو پہلا والا مصرع ہے اس مصرے کے ساتھ اگر ہم اس کو ملا کر دیکھیں تو اس مصرے کے آخر میں بھی جو لفظ آ رہا ہے وہ مرفوع ہے، تو اس لفظ کو بھی اسی مصرے کے ساتھ ہمیں ملانا پڑے گا، اس کو بھی کیا پڑھنا پڑے گا؟ ہمیں مرفوع ہی پڑھنا پڑے گا، وگرنہ پھر شعر کا ایک مصرع اور ہو جائے گا، دوسرا مصرع اور ہو جائے گا۔ وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ، میں نے کہا ایسے منتصب، محبوب سے کہ جو ٹہنی کی طرح باریک کمر والا تھا، کہ اپنا نسب بیان کرو۔ میں نے کہا اس محبوب سے کہ جس کی کمر ٹہنی کی طرح باریک تھی، اپنا نسب بیان کرو۔ اس میں ویسے شاعر نے کوئی مبالغہ زیادہ ہی کر دی ہے۔ فَأَجَابَ، تو اس نے جواب دیا، ما قتل المحب حرام، محبت کرنے والوں کو قتل کر دینا حرام نہیں ہے، یعنی اس نے نسب نہیں بیان کیا، اس نے محبت کرنے والوں کا انجام بیان کیا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وَمُحَفْحَفٍ، محفف کس کو کہتے ہیں؟ پتلی کمر والے آدمی کو۔ برفع حرامو، اس کو حرامو کے رفع کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ المقصد الثالث فی المجرورات، تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بارے میں۔ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء مجرورہ وہ صرف مضاف الیہ ہی ہے بس۔ یہ سوال بھی شاید پچھلے سوال میں آئے، پیپروں میں آیا تھا نا۔ مجرورات کی کتنی قسمیں ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ مجرورات اسماء صرف مضاف الیہ ہی ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم نُسِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ حرف الجر لفظا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مضاف الیہ کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ ہر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی طرف کسی دوسری چیز کی نسبت کی جائے، پھر وہ نسبت کبھی حرف جر کے واسطے سے ہوتی ہے اور حرف جر کو آپ لفظوں میں ذکر کرتے ہیں، اور کبھی وہ نسبت حرف جر کے واسطے سے ہوتی ہے لیکن آپ حرف جر کو لفظوں میں ذکر نہیں کرتے۔ اگر حرف جر کو لفظوں میں ذکر کر دے تو اس کو جار مجرور سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر حرف جر کو لفظوں میں ذکر نہ کریں تو پھر اس کو مضاف الیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
وہو کل اسم، مجرور ہر وہ اسم ہے، نسب الیہ شیء، جس کی طرف منسوب کیا جائے کسی چیز کو، بواسطہ حرف جر، حرف جر کے واسطے سے، لفظا، وہ حرف جر لفظوں میں موجود ہے، نحو جیسے مررت بزید، ویعبر عن هذا الترکیب، تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح میں بانہ جار و مجرور، جار اور مجرور کے ساتھ، او تقدیرا، یا پھر لفظ جر مقدر ہو، نحو جیسے غلام زید، تقدیر اس کی تقدیری عبارت ہے غلام لزید، ویعبر عنہ فی الاصطلاح، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاح میں بانہ مضاف و مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ، ویجب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں تو پہلے تھوڑے سے کام کر لیں، وہ کام آپ نے یہ کرنے ہیں کہ مضاف کے آخر میں اگر تنوین ہے تو تنوین کو ختم کر دیں، مضاف کے آخر میں اگر تثنیہ کا نون ہے تو اس کو ختم کر دیں، مضاف کے آخر میں اگر جمع کا نون ہے تو اس کو بھی کیا کر دیں، ختم کر دیں، تنوین، تثنیہ کا نون اور جمع کا نون مضاف کے آخر میں نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین، تثنیہ کا نون اور جمع کا نون یہ اس میں تام کی علامت ہے، جبکہ مضاف اس میں ناقص ہوتا ہے، ابھی اس کو مضاف الیہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ناقص یعنی نقصان والا اسم ہوتا ہے، اور اس نقصان کو کون آ کر پورا کرتا ہے، مضاف الیہ، ویجب تجرید المضافی، اور ضروری ہے مضاف کو خالی کرنا، یعنی تنوین، تنوین سے، او ما یقوم مقامہ، یا جو تنوین کے قائم مقام ہے، وہ نون التثنیہ، اور وہ تثنیہ کا نون ہے، والجمع، اور جمع کا نون ہے، نحو جیسے غلام جانی غلام زید، اصل میں غلام زید، آپ نے غلام کی تنوین کو ختم کیا اور زید کی طرف مضاف کر دیا، غلاما زید، اصل میں غلامانی زید، آپ نے غلامان کے آخر میں نون کو ختم کیا اور زید کی طرف مضاف کیا اور پڑھا غلاما زیدن، مسلمو مصرن، اصل میں تھا مسلمون مصرن، تو آپ نے مسلمون کے نون کو ختم کیا اور مصر کے آخر میں زیر لیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور مسلمون کو مضاف بنا دیا، مسلمو مصرین بن گیا۔ وَاعْلَمْ ان الاضافت علی قسمین، معنویت و لفظیت، اضافت کی پھر آگے دو قسم، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ۔ اب دیکھیں نا، سوال جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو یہ زبانی ہی پوچھا جاتا ہے کہ اضافت کی اقسام بیان کریں، آپ کو عبارت نہیں دی جاتی، اقسام جتنی بھی آپ پڑھیں، منصوبات کی آپ نے اقسام پڑھی ہیں، فعل کے حذف ہونے کی صورتیں پڑھی ہیں، وجوبی طور پر کہاں حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے پڑھ لیا کہ جی منصوب باللۃ لنفی الجنس، لا نفی جنس کے اسم کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں، ان اقسام کو، صورتوں کو زبانی ہی یاد رکھنا۔ تو اضافت کی بہرحال دو قسمیں، ایک اضافت معنویہ اور ایک اضافت لفظیہ۔ اضافت معنویہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی لفظ مضاف ہو اور وہ صفت کا صیغہ نہ ہو، ایسا صفت کا صیغہ جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، آپ اس کو آسان یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اضافت معنویہ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اور اس میں مصدر کے علاوہ کوئی اور لفظ کسی اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، بس یہ اضافت معنویہ ہے۔ پھر اضافت معنویہ کی اقسام تین ہیں، اضافت معنویہ لامی، اضافت معنویہ منی، اور اضافت معنویہ فیوی۔ مضاف مضاف الیہ کے درمیان حرف جر اگر لام مقدر ہے تو اضافت لامی ہے، من مقدر ہے تو اضافت منی ہے، اور اگر فا فی مقدر ہے تو اضافت فیوی ہے۔ ہر ایک کی مثال غلام زیدن، اصل میں تھا غلام لزیدن۔ من کی مثال جیسے خاتم فضتن، اصل میں تھا خاتم من فضتن۔ فی کی مثال صلاۃ اللیل، اصل میں تھا صلاۃ فی اللیل، بالکل آسان ہے۔ وفائدۃ هذه الاضافة تعریف المضاف نضیف الى معرفۃ كما مر، او تخصیصه نضیف الى نکرۃ نحو غلام رجل۔ اضافت معنویہ کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سا فائدہ ہے۔ اضافت معنویہ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر آپ کا مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ مثال اس کی کہ مضاف الیہ معرفہ بن جائے، جیسے غلام زیدن، اب غلام نکرہ تھا، آپ نے زید کی طرف اس کو مضاف کیا تو غلام بھی معرفہ بن گیا زید کے معرفہ ہونے کی وجہ سے۔
اور مثال اس کی کہ تخصیص کا فائدہ ہو، جیسے غلام و رجلن، اب غلام کے اندر تخصیص نہیں تھی، وہ غلام مرد کا بھی ہو سکتا تھا، عورت کا بھی، جب آپ نے کہا غلام و رجلن تو عورت سے تخصیص ہوگی۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، تو آگے اضافت لفظیہ۔ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف آپ کا صیغہ صفت ہو، یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں مصدر ہے، اس میں مبالغہ ہے، یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہے ہوں، یہ کس کی طرف مضاف ہو رہے ہوں؟ معمول کی طرف مضاف ہو رہے ہوں۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ بَرَ اضافت لفظیہ فَإِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو، مضافۃ الی معمولیہ، اور وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہے ہوں۔ وہی فی تقدیر الانفصال، اور اضافت لفظیہ تقدیر انفصال میں ہوتی ہے۔ نحو جیسے ضارب زیدن، اصل میں یہ کیا ہے؟ ضارب زیدن، تقدیر انفصال کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تقدیر انفصال کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر انفصال کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ اصل میں، حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جیسے ضارب زیدن اصل تھا ضارب زیدن، زید جو ہے فاعل ہے اور ضارب اس میں فاعل ہے، اور زید معمول ہے، ضارب اس کا عامل ہے۔ تو اصل میں تقدیر انفصال کے اندر ہوتے ہیں، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسن الوجہ، اصل میں کیا تھا؟ حسن الوجہ، الوجہ فاعل ہے حسن کا۔ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہے؟ صرف لفظ میں تخفیف آتی ہے، اور لفظ میں تخفیف کیا آتی ہے؟ آپ تنوین کو ختم کر دیتے ہیں۔ ضارب زید، اچھا یہ تنوین ختم کی اور پڑھا ضارب زید، لفظوں میں تخفیف آ گئی ہے بس، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَعْلَمْ اس کی جب ترکیب أَنَّكَ إِذَا مضاف أَضَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ أو الجارية مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره واسكنت الياء فتحتها كغلامي ودلوي وزبي۔ آسان سی بات ہے کہ جب آپ اسم صحیح کو یا جاری مجرى صحیح کو مضاف کریں یا متکلم کی طرف، تو آپ اسم صحیح اور جاری مجرى صحیح کے آخر میں زیر دیں گے، اور جو آخر میں یا ہوگی آپ کی مرضی، آپ اس یا کو ساکن پڑھ لیں یا اس یا کو کیا دے دیں؟ فتح دے دیں۔ جیسے غلام، اب آپ اس کو مضاف کرتے ہیں یا ضمیر متکلم کی طرف۔ اسی طرح دلب کا لفظ، اس کو آپ مضاف کرتے ہیں یا ضمیر متکلم کی طرف۔ ضبیٌ، اس کو آپ مضاف کرتے ہیں یا ضمیر متکلم کی طرف۔ غلام، یہ مثال ہے اس میں صحیح کی، اور دوسری دو مثالیں جاری مجرا صحیح کی۔ تو اب آپ غلام اس کے آخر میں پہلے زیر دیں گے، پھر یا کی طرف مضاف کریں گے، غلامی، میم زیر می، اور آخر میں یا۔ اب یا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، غلامی پڑھنا بھی جائز ہے، غلامیہ پڑھنا بھی جائز ہے، دلوی پڑھنا بھی جائز ہے اور دلویہ پڑھنا بھی جائز ہے، زبی پڑھنا بھی جائز ہے اور زبیہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ چلو یہاں تک کر لیں، آگے آپ کو تکرار کر لیں، میرا موبائل بیٹری بھی بہت لو ہو گئی، سوال بتا دیں؟ نیٹ بند ہو جائے ابھی۔ ایک چھوٹا سا سوال، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ماشاء اللہ۔